ابھی آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں اور سامنے آ چکے ہیں. میں کن کی بات کر رہی ہوں ابھی آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ کو جناب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کیا کوئی پریشر ڈال دیا گیا ایک نئے نوٹیفیکیشن کے تھرو. کیا یہ نوٹیفیکیشن ہے؟ چیف جسٹس صاحب موجود ہیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کی منظوری کر دی گئی ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہوگا، اس کے اوپر بات ہوگی. اور لاسٹلی آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ نئی کاؤنسل کا جو کہ بننے جا رہی ہے ملک میں، اس کا کیا فائدہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. اچھا جی، سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بڑا میچ پڑ گیا ہے، بڑے اہم مقدمے کا آغاز ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اگر آپ میری پچھلی کل کی ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو کافی چیزیں اس سے جڑی ہوئی مل سکتی ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے لطیف کھوسہ صاحب کی اور اعتزاز احسن صاحب کی، اور ان لوگوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف، اور سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر آئینی ہے. یہ بنیادی نکات ہیں ان کے اس پٹیشن کے لیے. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی تھی. اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے آن ایئر بھی یہ بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات میں اس بات کے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ اس سماعت کو ارلی یقینی بنایا جائے، یعنی جلدی اس کی سماعت کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشلی درخواست کی. تو اب ان کی یہ درخواست بڑی ہی جلدی منظور ہو گئی ہے اور اگلے ہی دن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ فوری سماعت کا آغاز کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے پہلی سماعت جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پھر تو اسی دن ہی کی بات ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جمعرات کے روز انہوں نے یہ سماعت جو ہے وہ فکس کر دی ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے جو چیف جسٹس سے ملاقات کی تھی اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے. یہ ایک اہم نوعیت کی پٹیشن ہے اور اس کے اوپر سٹیکس بہت ہائی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی ان فوجی عدالتوں کی ان میں مقدمات چلانے کے حوالے سے معاملات کی ایک طرح سے توثیق کر چکی ہے. تو ایک طرح سے یہ لگے گا کہ پارلیمنٹ کی بھی ایک پاس کیے ہوئے قرارداد کے اگینسٹ کوئی پتہ نہیں سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور دوسری طرف آرمی چیف بھی اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں، اور جو فارمیشن کمانڈرز کے اعلامیے تھے ان کے اندر جس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل ہوگا، تو یہ بھی ایک چیز سامنے لگے گی ایسے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک طرف آمنے سامنے ہیں اور پارلیمنٹ اور عدلیہ بھی آمنے سامنے ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم اور سینسٹیو قسم کی ایک پٹیشن ہے، اور اس کے اوپر سیدھا جو بھی فیصلہ آتا ہے، اگر وہ فیصلہ اس کو پلی کو لے لیا جاتا ہے اور فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر آئینی قرار دے دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے کہ جو عام سویلین ہے ان کا ٹرائل اس پر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس صورت میں یہ ایک بہت کھلی قسم کی آپ کہہ لیں کہ شکست ہو جائے گی پارلیمنٹ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو کیا اس چیز کو اسی تناظر میں ایکسیپٹ کر لیا جائے گا کہ چونکہ یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت سٹیکس کتنے ہائی ہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، ان کی ایک خواہشات ہیں، ایک ان کے جو سوچ کا زاویہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، جبکہ جو سپریم کورٹ کا ایک خاص حصہ ہے اس کا ایک ہمیں مختلف پیرایا نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں یہ بالکل ایسے لگے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا حصہ ہے جس کو پہلے ہی سے شدید قسم کے دباؤ کا سامنا ہے اور جس کے اوپر شدید قسم کا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پریشر رکھا ہوا ہے، وہ مزید اس کو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور یہ ایک ایسی پٹیشن ہے کہ اس میں کوئی درمیانی راستے والا فیصلہ نہیں آئے گا، یا تو آپ یس کریں گے یا آپ نو کریں گے. تو اس لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک سینسٹیو اور ایک بہت زیادہ کروشل قسم کا مقدمہ ہے جو اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اس کی سماعت کھلی عدالت میں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ 9 مئی کے تمام لوگ جو وہاں فزیکلی موجود تھے بلکہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی مختلف قیادت جو اس میں نامزد ہے، اور خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی، ان کا بھی ایک سارا جو فیوچر ہے وہ اس کے اوپر آ کر رکا ہوا ہے، کیونکہ اگر ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جاتا ہے تو بالکل ایک یکسر ڈفرینٹ صورتحال ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک ڈفرینٹ سینیریو میں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو بہت سے آنے والے جو دنوں کے واقعات ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
کہ اس مقدمے کا کیا فیوچر ہوگا. تو آپ اس چیز کو تو بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ لطیف کوسہ صاحب نے اسی چیز کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اس میں ایک فل کورٹ بنائیں, تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے اس میں بیٹھیں تاکہ ہر ایک کا اس میں نقطۂ نظر اور جو ایک مشاورت ہے وہ شامل ہو. اس کی وجہ یہ کہ پھر نہ ہم اسی مسئلے میں پڑ جائیں کہ 4-3 نہیں تھا, 9-5 تھا یا 6-7 تھا. یہ ساری گنتی جو ہے یہ ہمیں مسئلے مسائل بعد میں ہمارے لیے کریٹ کرتی ہے. تو بہتر یہ کہ ہم پہلے ہی سب لوگ بیٹھ جائیں اور پھر جس کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا نا ساری کون دیکھ لے گی کہ کون کدھر کھڑا ہے. پھر کوئی چھپ نہیں سکے گا کہ جی پورے نہیں تھے, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, اس کا یہ تھا, اس سے پوچھا نہیں تھا. ایک دفعہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ چیز کو لے آئیں سامنے, دیکھ لیتے ہیں جی کس کا کیا موقف ہے. تو لطیف کوسہ صاحب کی ایک اچھی ایڈوائس تھی, لیکن اس پر چیف جسٹس صاحب نے انہیں بتایا کہ چونکہ سمر ویکیشنز بھی ہیں, کچھ لوگ کچھ جج صاحبان معزز وہ عدالت میں موجود نہیں ہیں, کیسز سننے سے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں, چھٹیوں پر ہیں. تو اس وجہ سے پورا کورٹ بنانا تو مشکل ہے, فل کورٹ. لیکن انہوں نے بہرحال ایک اس میں اہم کام آج یہ کیا ہے جو اس کیس کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے. اور اس میں بڑے امپورٹنٹ نام ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ 9 رکنی لارجر بینچ کل درخواستوں پر سماعت کرنے جا رہا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں. اور ان میں کون کون سے جج شامل ہیں ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس میں بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے. پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس مظاہر علی نقوی بھی بینچ کا حصہ ہیں. تو یہ 9 رکنی لارجر بینچ ہے, 11:45 پر یہ سماعت کرے گا. اور یہ ہے جناب اس کا پورا ایک آپ کے سامنے جو اسیسمنٹ آ رہی ہے. اب اس میں اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنے لوگ اویلیبل تھے وہ تو اب موجود ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کیا اس جج کے اس پورے بینچ کے اوپر جو حکومت ہے اس کا کیا موقف ہوتا ہے. میں ویسے آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ حکومت کو چاہیے اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالے. جیسے بہت سارے معاملات میں آج عمران خان صاحب کو آپ سنتے ہیں نا یہ کہتے ہوئے کہ یہ کام ان کے دور حکومت میں ضرور ہوا لیکن اس کے پیچھے وہ نہیں تھے, اس کے پیچھے باجوہ صاحب تھے, اس کے پیچھے فلاں تھے, اس کے پیچھے یہ اس کے کہنے پہ ہوا. تو یہ جو حکومت اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیا ہے نا انہوں نے جن جن مسائل کا, جن جن جرائم کا, تو کل کو یہ بھی اس سے جان چھڑا رہے ہوں گے, اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہوں گے کہ ہم نہیں چاہتے تھے, ہم تو نہیں یہ چاہتے تھے, یہ تو وہ کرا رہے تھے, یہ تو وہ کرا رہے تھے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آج آپ پھر اس معاملے کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو پھر اس میں اوپر ملبہ بھی سارا کل کلاں کو تاریخ آپ کے اوپر ہی ڈالے گی کہ آپ لوگ ہی حکومت میں تھے اور آپ لوگ ہی اس میں سہولت کار تھے, اگر آپ نہیں چاہتے تو. اور اگر چاہتے ہیں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, پھر تو ملبہ آپ کے اوپر ہے ہی. تو بہرحال جناب اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کا کیا موقف آتا ہے. سپریم کورٹ تو کل بیٹھنے جا رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے مقدمہ تو بڑا ٹیک اپ کر لیا ہے لیکن کیا وہ اتنا بوجھ اٹھا لیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کچھ پچھلے جو واقعات ہوئے اس سے تو قوم بڑی مایوس ہوئی ہے, اور خاص طور پر جب وہ اس قسم کے ریمارکس دیں گے کہ آپ صبر کا دامن تھام لیں اور صبر بھی کیا کریں اور دعا بھی کیا کریں, تو پھر عوام جو ہیں اس طرح کی سپریم کورٹ سے باتیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے, وہ مایوس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انصاف لینے آئے ہیں, ہم دعا مانگوانے نہیں آئے, ورنہ پھر ہم گھر میں بیٹھ کے جائے نماز کے اوپر اللہ سے خود بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہاں پر تو آپ نے انصاف کرنا ہے سر. تو اگر آپ یہ دلاسے دیں گے لوگوں کو تو پھر وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں آپ کے دلاسوں سے. تو بات یہ ہے کہ ماضی میں تو ابھی ہم نے حال ہی کا جو ماضی ہے اس میں تو کوئی اتنا ہم نے نہیں دیکھا کہ دبنگ سپریم کورٹ نے اس طرح کا ایکشن لیا ہو جس کے اوپر یہ ہمیں نظر آئے کہ سپریم کورٹ اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے. لیکن یہ اس مقدمے میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ اب ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. اس کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. دوسرا جی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی ایک نوٹیفیکیشن, ایک منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, اور وہ آنے والے چیف جسٹس سے متعلق ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق, کہ ان کو جو ہے وہ اگلا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. اور وہ تو بننے ہی تھے آٹومیٹکلی. دیکھیے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا بنتا ہے وہ کوئی پک اینڈ چوز سے نہیں بنتا. جیسے آرمی چیف میں تو ہوتا ہے نا کہ جی 4-5 جنرلز کی لسٹ چلی جاتی ہے اور پھر ان میں سے جو ثوابدید ہے آرمی چیف وزیر اعظم کی کہ وہ کس طرح سے کس کو سلیکٹ کرتا ہے. تو چیف جسٹس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. چیف جسٹس کا ایک جو پروسیجر ہے اس کے تھرو سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے.
اور پھر اگلے جو چیف جسٹس جو بننے والا ہوتا ہے اس کی مدت کے آنے تک وہ رہتا ہے. کوئی فکس مدت بھی نہیں ہے کہ کوئی 3 سال رہے گا یا 2 سال رہے گا. وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کے حساب سے جتنا اس کا باقی ٹائم ہوتا ہے وہ پھر چیف جسٹس رہتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کل 14-15 مہینے کے لیے چیف جسٹس بننا ہے, اور یہ بڑا کروشل ٹائم ہوگا ان کے لیے بھی کہ وہ ہسٹری میں کدھر اپنا نام لکھواتے ہیں. حال ہی کی کچھ چیزیں ایکٹیویٹیز تھیں, اس کی وجہ سے وہ بھی آنے سے پہلے ہی ان کے اوپر بہت سے لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ موجود ہے بات کہ کچھ ان کے ایکٹ مقدمات کا حصہ نہ بننا, چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس کے خلاف مختلف خط لکھنا, میڈیا کو جاری کرنا, پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرنا, بہت ساری ایسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اتنی مناسب نہیں تھیں. لیکن اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ ان چیف جسٹس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے لیے بھی کچھ چیزیں مناسب نہ ہوں. لیکن اس کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا مطلب 2 ہی ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو حال ہی میں مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر ایک مزید پریشر بھی ڈالا گیا, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ایک کیوریٹو ریویو جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک ریفرنس فائل ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اور وہ ریفرنس بعد میں خارج بھی ہو گیا تھا, لیکن اس کے اوپر ایک کیوریٹو ریویو دائر کیا گیا تھا مزید, اور وہ ابھی تک ڈسپوز نہیں ہوا ہے, اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے, وہ ابھی تک چیف جسٹس کے پاس موجود ہے. تو چیف جسٹس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اس ریویو کے تحت مزید دوبارہ اس کے اوپر کارروائی شروع کر دیں یا اس کے اوپر مزید کوئی انویسٹیگیشن سٹارٹ کروا دیں. تو ایک طرح سے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس ریویو کے اوپر کوئی کارروائی نہ شروع کر لیں آخری دنوں میں چیف جسٹس صاحب اپنے مدت کے عہدے کے. تو ایک طرح سے جو کوئی قانونی رکاوٹ حائل ہو سکتی تھی چیف جسٹس بننے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کے لیے, اس قانونی رکاوٹ کو بھی دور کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہ جی وہی بننے جا رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ حالانکہ یہ بہت بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ بننا بھی انہوں نے ہی تھا, انہی کی باری تھی, تو انڈرسٹوڈ ہی تھا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بس ایک سمجھ لیں کہ خاموش سا ایک میسج بھی ہے, اور ایک چھوٹی موٹی جو قانونی رکاوٹ ہو سکتی تھی اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ ایک انہوں نے آج کے دن میں اہم کام کیا ہے. لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اگر آپ کہیں کہ بہت کوئی ہلچل مچنے والی ہے, تو اس طرح کا وہ فی الحال کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ چیف جسٹس کو ہٹانے کا فی الحال آپشن جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے, ورنہ یہ آپشن وہ کافی دیر پہلے ہی استعمال کر چکی ہوتی. چیف جسٹس کو یوں نہیں ہٹا سکتی حکومت کے جی وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کریں اور ہٹا دیا جائے. تو اس لیے اب انہیں چیف جسٹس صاحب بے شک کتنے ہی برے لگیں لیکن انہیں برداشت کرنا پڑا ہے تا وقت کہ وہ 16 ستمبر تک چیف جسٹس ہیں, تو انہیں رہنا پڑے گا. اور لاسٹلی جی میں آ جاتی ہوں اس اہم کونسل کی طرف جو کہ معاشی بحالی کے پلان کے لیے جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے ہمیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے, اور جناب ایک نئی کونسل بنا دی گئی ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں, جس میں اور بھی ایکسپرٹ شامل ہیں, اور وزیر اعظم بھی ہیں, اور جناب یہ سب مل کر جو ہیں ایک نیا کوئی جہد متعارف کرانے جا رہے ہیں, کوئی نئی ڈائریکشن سیٹ کرنے جا رہے ہیں ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے. تو مجھے یوں ہی یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی قسم کی ایک بنائی گئی تھی ایک اقتصادی کوئی اسپیشل قسم کی کوئی باڈی, اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جناب وہ اس میں بھی باجوہ صاحب کو شامل کیا گیا تھا اس وقت کے آرمی چیف کو, اور اس میں بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی معیشت کی بحالی کے لیے اور گریٹر انٹرسٹ کے لیے تو افواج پاکستان کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے یہ ایک بڑی زبردست کاوش ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, تو اسی طرح کا یہ ایک اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے معاملہ. اچھی بات ہے جی, معاشی بحران سے نکالنے کے لیے نئی نئی چیزیں کرنی چاہیے, لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کرنی تو انہیں کو چاہیے جن کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. افواج پاکستان کے اوپر پہلے ہی بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, تو انہیں مزید اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ تو نہیں لادنا چاہیے. جی یہ کام جن کا ہے انہیں کرنے دیں, آج نہ صحیح کل صحیح وہ کوئی بہتر میرا خیال ہے اس پہ نکال ہی لیں گے حل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے کچھ امیج بلڈنگ کے لیے بھی سامنے آتی ہیں, جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بہت اہم لوگ ہیں عہدوں پر وہ کتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں پاکستان کی مسائل کو لے کر, معاشی مسائل کو لے کر. ہوں گے بھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ ایک جو سب سے بیسک ہمارا ڈاکیومنٹ ہے نا, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہمارا آئین پاکستان ہے.
تو جب اس نے جو طے کر دیا ہے کہ جس نے جو کرنا ہے تو آپ وہی اگر فالو کر لیں سمپل، تو اس میں پھر اتنے مسائل بنے ہی نہ کہ ہمیں اس کے لیے کچھ اسپیشل پھر اسٹیپس لینے پڑیں یا کرنا پڑیں. باقی اس کے بعد اس فیسیلیٹیشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ صحافی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے بڑے میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کی ذرا آج کل کے آپ ٹویٹس دیکھیں، ان کے پروگرامز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے وہ زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس وقت شو پالشنگ میں مصروف ہیں. تو وہ آپ کو بڑا نظر آئے گا کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بات حق اور سچ کی ہونی چاہیے جناب. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہو ملک و قوم کے مفاد میں ہونا چاہیے، لیکن آئین پاکستان سے ہٹ کر کوئی بھی آپ کام کر لیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اس سے مسائل بڑھتے ہیں، اس سے کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، اس سے پیچیدگیاں بڑھتی ہیں. جیسے کہ اس وقت ہم ایک پیچیدہ صورتحال میں ہیں سیاسی طور پر، تو وہ بیسکلی کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہم آئین پاکستان سے ہٹے ہوئے ہیں. اگر آپ آئین پاکستان کے مطابق چل رہے ہوتے تو اس وقت آپ اتنی بری سچویشن میں نہ ہوتے، نہ آپ کی معیشت کا یہ حال ہوتا، نہ آپ کی سیاسی عدم استحکام کا یہ حال ہوتا، نہ آپ کو اتنی زیادہ جو ایک انسیکیورٹی ہے، لوگ چھوڑ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہو گیا گرمی کے عالم میں. تو یہ سارے مسائل انہی چیزوں کا شاخسانہ ہے کہ ہم جب آئین سے انحراف کرتے ہیں، بار بار تجربے کرتے ہیں، ملک کے ساتھ بار بار ہم تجربے کر کے اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جی مجھے وہ بندہ نہیں پسند تو بس اس کو اب نہیں دیکھنا، اس کی شکل ہٹا دو. تو بس پھر اس کے بعد پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب آئین سے وہ آپ ہٹ جاتے ہیں شکل ہٹاتے ہٹاتے، تو پھر ملک کا کباڑا ہی ہوتا ہے جیسے ہم آج تک ہیں. ہمارے جو برابر کی کنٹریز ہیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، وہ اتنی بڑی اکانومی بن رہا ہے، بنگلہ دیش ہم سے بعد میں الگ ہو کے وہ ہم سے بہتر سچویشن میں اس وقت پرفارم کر رہا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے بیسک کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ تو پرنسپلز کوئی رہنے ہی دی ہیں نا جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں. بے شک وہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی سب کچھ آئیڈیل نہیں ہوگا، لیکن کچھ تو بیسک پرنسپلز رہنے دیں نا. آپ لوگوں نے تو حد ہی کر چھوڑی کہ کوئی لائن ہی نہیں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی کچھ منیمم لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ بھئی یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں پھر ہم کراس کریں گے. ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے، کوئی ہماری منیمم لائنز تک نہیں ہے، کوئی منیمم گیم کے جو رولز ہیں وہ نہیں ہم چھوڑتے. ہم سب کچھ اڑا دیتے ہیں، ہم رولز کے اٹھا کے پھینک کے وہ پھینکتے ہیں کہ یہ پڑے ہیں رولز، بس وہی چیز ہے مقدم جو ہم نے کہہ دیا. تو جناب پھر ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو. پھر اسی اکانومی کے ساتھ ہم سب کا ہی پھر سروائیول مشکل ہے. صرف عوام نہیں اس میں رگڑے جا رہے، پھر اس میں سبھی رگڑے جا رہے ہیں. پھر اس میں اداروں کو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، جب اکانومی آپ کی خراب ہوگی اس میں پارلیمنٹ کو بھی ہوں گے، ان میں سب میں ہوں گے، سبھی بھگتیں گے وہ پھر. تو یہاں تک اب نوبت آ گئی ہے، آگے دیکھتے ہیں جی کہاں تک لے کے جانا ہے.